یہ ہمارا پہلا درس یا پہلا لیسن یا باب بھی کہتے ہیں، مطلب چیپٹر. تو اس میں ہم نے کوئی چیز بھی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے تو اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ضروری ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. بہت سے لوگ نا اس کو تجوید دال لکھا ہوتا ہے بولتے ہیں تجویز، زے بولتے ہیں، زے نہیں ہے، دال ہے، تجوید. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس کی تعریف یا ڈیفینیشن یہاں پر بتائی جائے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز میں پہلے لغوی معنی اور پھر اصطلاحی معنی، لنگوسٹک میننگ بھی دیکھے جاتے ہیں. یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا، اس کو سنوارنا، خوبصورت طریقے سے کرنا، وہ اس کو تجوید کہتے ہیں. اچھا، تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی تجوید کے اعتبار سے کیا ہے اس کا مطلب؟ اصطلاحی معنی ہوتا ہے حروف کو ان کے مقررہ مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ پڑھنا. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم زیادہ تر جو ہے مخرج اور صفات اس کی بات کریں گے، تو اسی میں سے اب یہ بات آ گئی. تو دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں، ایک مخارج اور ایک صفات. تو آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مخارج کیا ہے. یعنی یہ مخرج جو ہے اس کی جمع مخارج ہے نا. تو جو ہم حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، حرف ادا کرتے وقت جس جگہ سے آواز نکلتی ہے اور جس سے ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہوتا ہے، یعنی اس کی سیپریٹ آواز پتہ چلتی ہے. مثلا اگر تا ہے، پا ہے، وہ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں لیکن ایک کو باریک ایک کو موٹا کریں، یا مطلب ہے کہ ہر حرف کی آواز کلیئرلی پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور وہ کس جگہ سے نکل رہی ہے. مثلا آپ دو ہونٹوں کو بند کریں، ب ب ایب، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مخرج جو ہے وہ شفتانی ہونٹ ہے. تو جس جگہ سے آواز نکلے گی ہم کہیں گے یہ اس کا مخرج ہے. تو مخرج کی جمع پھر مخارج ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے صفت. صفت کی جمع صفات ہوگا. صفت میں آپ یہاں تجوید کے اعتبار سے تو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. مثلا کہتے ہیں کسی کی کوالٹیز کیا ہے، کسی کی صفات کیا ہے. مثلا کوئی سفید ہے، کوئی چیز ہے، اگر سفید ہے، رنگ جیسے لے لیتے ہیں، کالا ہے، وائٹ ہے، سفید ہے، گرین ہے، ہرا ہے یا ریڈ ہے، یہ اس کی صفت ہے. یا پھر ہم کہتے ہیں کوئی چیز چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چیز سخت ہے، کوئی نرم ہے. کسی بھی چیز کی اس طرح ہم صفات بیان کرتے ہیں. تو حرف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اس کی صفات ہیں. تو وہ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت جو ہے نا، اس کو صفت کہتے ہیں. مطلب ایک تو جیسے ہم نے با کو نکالا، جیسے فا ہے، فا، اب مخرج پہ تو ہم نے لگا لیا، لیکن اب اس کو ہم نے تے اور توئیں میں فرق کیا نا. تے اور توئیں اس لیے میں بول رہی ہوں کہ اردو میں ہمیں سمجھ آتی ہے. تو تا، الف با تا، تا تا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو باریک پڑھا تا، لیکن اب توئیں جو ہے اب اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، پا پا، ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، لیکن ت اور پا میں آوازوں میں کیوں فرق آیا؟ وہ صفت کی وجہ سے. اور صفات کو ہم ڈیٹیل سے آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں صفات، اور مخرج وہ جہاں سے آواز نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں اس کو ایگزٹ پلیس، کسی بھی جگہ سے کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا گیا. تو یہاں تک تو یہ ہو گیا اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اب یہاں پہ جب میں آگے چیزیں بتاؤں گی تو ذرا غور کیجیے گا، پھر میں اس کے بعد ہو سکتا ہے کوشچن کروں گی. اوکے، اب یہاں ہے علم تجوید، سائنس آف تجوید. یعنی یہ علم یا نالج آف تجوید کیا ہے؟ یعنی اس میں اب کوئی بھی آپ علم حاصل کرنے جاتے ہیں دنیاوی، تو کوئی جا رہا ہے مطلب آگے جو ہائر ایجوکیشن کرنی ہے تو اس میں اس کو سوچنا ہے کہ مجھے کون سا سبجیکٹ لینا ہے. مثلا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے مطلب اس میں میتھس اس میں جانا ہے، اکاؤنٹس میں جانا ہے کچھ. تو پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی سبجیکٹ کون سے ہوں گے. تو اس کے میڈیکل کے لیے پھر بایو،
ہے ना, दूसरी के लिए फिर मैथ्स, किसी में इंजीनियरिंग में फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर वो पूछते हैं अच्छा इसमें ये सब्जेक्ट होंगे, क्या कॉम्बिनेशन है उनका दुनियावी उलूम के लिए, ठीक है, और बाकी जो होंगे जो भी होते हैं उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाता है। पूरी एक लिस्ट होती है, उसमें बताते हैं कि ये। अब इसी तरह से तजवीद में जब ये वाला नॉलेज हासिल करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो इल्म तजवीद में हरूफ के मखारिज और उनकी सिफात से बहस की जाती है, यानी ये दो सब्जेक्ट जो है वो आपके होंगे, इसमें डिस्कशन होगी। इतनी बात अगर समझ आ गई तो आगे चलते हैं कि ये हम सीख कर करेंगे क्या। वो है इल्म तजवीद में ये हमने सीख लिया, मतलब करना है तो इसका हासिल क्या है, यानी हमने क्या, इसका मौजू क्या है, किस लिए करना है। तो जमहूर के नजदीक तजवीद का मौजू सिर्फ कुरान करीम। अब जमहूर क्या है? आप कहते हैं जमहूरियत, यानी अक्सरियत, अक्सर लोग उसमें क्या कहेंगे कि जितने, यानी बहुत सारे उल्मा जो तजवीद के उल्मा हैं, ठीक है, उनके नजदीक तजवीद का मौजू जो है वो सिर्फ कुरान करीम है। ये जो हम रूल सीखेंगे सारा कुछ, वो कहते हैं सिर्फ यहाँ पे ना 3 अकवाल मिलते हैं हमें, ठीक है। नंबर 1 वो कहते हैं कि सिर्फ कुरान करीम है। दूसरा कुछ और जो उसी में जब के बाज के मुताबिक, यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं, दूसरा कौल क्या है, उनके मुताबिक कुरानी कलमात और हदीस भी है। ये यहाँ पे 3 अकवाल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। नंबर 1 जो कहते हैं सिर्फ कुरान करीम है। नंबर 2 कुछ कहते हैं कि नहीं, कुरानी कलमात भी हैं और हदीस भी है, जब आप तजवीद सीख लेंगे आपको हदीस पढ़नी भी आ जाएगी। तीसरा कौल ये है, बाज के नजदीक हरूफ तहज्जी, इन हरूफ तहज्जी अदा कैसे करने। ये 3 तरह के अकवाल हमें मिलते हैं। लेकिन अब मैंने जब इस पे गौर किया तो ऑलमोस्ट सारी चीजें, और आप भी गौर करेंगे तो देखें, जब हमने हरूफ तहज्जी सही अदा करने सीख लिए तो हम कुरान पढ़ना भी हमें आ जाएगा, हमें हदीस पढ़नी भी आ जाएगी। अभी हमने देखे, हमने ये जो है ये पीछे हदीस ही पढ़ी, ये वाली, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, यानी अगर इसमें हरूफ तहज्जी हमें आ गए, खा कहाँ से निकल रहा है, या कैसे है, रा कैसे है, ये सारे हरूफ तहज्जी है ना। ज़ाहिर है हमारे लिए ये सहूलत एक अल्लाह की तरफ से है। हम यानी जो उर्दू जानते हैं, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी उर्दू जानते हैं, उर्दू और अरबिक ऑलमोस्ट मिलती-जुलती है। कुछ हरूफ है जिसका फ़र्क है, जिस वजह से हमें तजवीद नहीं आती ना, यानी उसके मखरज नहीं आ रहे सही से, कुछ हरूफ के, सारे तो नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जानने वालों को ये इस तरह से लफ्ज़ पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और उनको जब हम ये तजवीद सीख लेंगे तो सही अदायगी आ जाएगी। तो मैंने फिर इससे ये समझा कि हम हरूफ तहज्जी भी सीख लेंगे, ये तीनों अक़वाल हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। यानी हम हरूफ तहज्जी भी सीख लेंगे, कुरान करीम के कलमात भी सीख लेंगे और हदीस भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह तजवीद कंप्लीट करने के बाद आपसे थोड़ा पढ़ाएंगे भी, यानी इल्मी और अमली दोनों हम लेके चलेंगे। तो जब हमने ये थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उसको अमली तौर पर देखेंगे और पढ़ के देखेंगे, तो आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमें ये जो तजवीद का मौज़ू है, इसमें तीनों चीज़ें शामिल हो जाएँगी इंशाअल्लाह, तीनों अक़वाल हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद तजवीद की फ़ज़ीलत क्या है? इल्म तजवीद जो है वो अशरफ और अफजल उलूम में से है। क्यों? क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक किससे है? सबसे अफजल किताब कुरान करीम से है। यानी दुनिया के जितने उलूम हैं उन सब से टॉप का इल्म, सबसे ऊपर कुरान का इल्म है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी हम अहमियत नहीं समझ रहे, जिसकी हम फजीलत नहीं समझ रहे। तो हमें चाहिए कि इस इल्म को सबसे पहले सीखें, क्योंकि कुरान का इल्म अफजल उलूम में से है। तो अब जो चीज अफजल है वो फजीलत वाली है, तो सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी उसमें शुमार होना शुरू हो जाएगा अल्लाह की तौफीक से। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि इसको पहले अहमियत दें, इसकी फजीलत को समझते हुए। उसके बाद तजवीद का मकसद, यानी गर्ज़ व गायत क्या है।
نمبر 1 پہ کیا ہے؟ تصحیح الحروف، حروف کی صحیح ادائیگی. تصحیح ہوتا ہے صحیح کرنا، درست کرنا. تو ظاہر ہے ہمارے حروف صحیح نہیں ہیں، ہم حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، قاف اور کیف میں فرق نہیں کرتے، تے اور فا میں، طا اور فا میں فرق نہیں کرتے. تو ہم یہ جب سیکھیں گے تو ہماری جو حروف ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں زبان کو غلطی سے بچانا، یہ ہمارا غرض و غایت ہے. اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری نیت قرآن کو صحیح کرنا ہے، صحیح ادائیگی سیکھنا ہے. ہماری نیت میں یہ ہماری غرض و غایت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں، سیکھ لیں گے تو ہم کوئی بڑی قاری کہلائیں گے اور دنیا ہماری واہ واہ کرے گی. نہیں، یہاں نیت جو ہے یہ صحیح کرنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے. کیونکہ علم تجوید سیکھنے کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ہم سیکھ لیں گے تو سب سے بڑھ کر جو ہمیں چاہیے وہ یہی ہے کہ دونوں جہانوں کی سعادت اور اللہ کے خوشنودی. یعنی ہماری نیت رب کو راضی کرنا ہو، دنیا کو نہیں. ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر دنیا کے لیے کیا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. تھوڑی سی ریا بھی جو ہے شرک ہے. تو جب شرک یعنی ہم نے دنیا کو راضی کرنا ہے، رب کو نہیں، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا. پھر یہ اللہ کی خوشنودی تو شامل نہیں ہوگی اس میں. پھر ہمیں رب کی خوشنودی کے لیے سب کرنا ہے. تو پھر بہرحال یہ ہماری جب ادائیگی صحیح ہو جائے گی، حروف غلط نہیں پڑھیں گے ہم، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. تو یہ دو فائدے اس میں کہ دونوں جہانوں کی سعادت اور اللہ کی خوشنودی، اور ساتھ یہ کہ تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اوکے. اب جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے کیا ہوگا یہ سارا چیزیں. یعنی یہ جو تجوید سب لوگ بول رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے اور کس نے شروع کی ہوگی؟ جیسے کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے نا دنیا میں، تو کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے فلاں نے بنایا، اس کا بانی کون ہے، یا اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے، یا اس کو سٹارٹ کرنے والا کون ہے. تو تجوید کے متعلق بھی ذہن میں شروع میں تو لوگ نہیں، لیکن ایسے ایسے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ان کے کہ کس نے شروع کی ہوگی سب سے پہلے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. تو اب اس کو دو حصوں میں ہم دیکھیں گے، ایک علمی اعتبار سے اور ایک عملی اعتبار سے. سوری، عملی اور علمی، ہاں ٹھیک ہے، دونوں اس کی ترتیب دیکھیں گے ہم. سب سے عملی کیا ہے؟ پریکٹیکل، یعنی پڑھا کس نے؟ سب سے پہلے. تو عملی اعتبار سے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں سب سے نمبر 1 پہ. کس نے پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، انہوں نے کیسے پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے سکھایا. اللہ کے حکم سے وہ آئے اور انہوں نے سکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پڑھایا. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پھر کس نے سیکھا؟ تابعین نے سیکھا. اور اس سلسلے سے پھر ہم تک پہنچا، یعنی سینہ بسینہ اسی طرح سے انہوں نے حفظ بھی کیا، سیم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، یعنی سکھایا صحابہ کو، اور صحابہ نے پھر آگے سکھایا. اسی طرح کرتے کرتے ہم تک پہنچا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو الحمدللہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا ہی آج ہم تک بھی پہنچا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گا. کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جیسے آیت پہلی وحی آئی، جبریل علیہ السلام لے کر آئے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جس میں سے پہلی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو وہاں پہ تو وہاں پہ ادھر بیٹھ کے جبریل علیہ السلام یہ نہیں بتا رہے تھے یہاں قاف میں قلقلہ کرو اور راگ مفخم کرو، لیکن انہوں نے پڑھا ویسے ہی، ایز اٹ از ویسے ہی پڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی پڑھ لیا. ایک تو پہلی بات ہے ان کی زبان عربی تھی، تو جیسے انہوں نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی سیکھا اور آ کے صحابہ کو بھی بتا دیا. تو یہ عملی ہے، عملی اعتبار سے. اب آ جاتے ہیں علمی اعتبار سے، یعنی اس میں سارے رولز وغیرہ. تو جب تک عرب میں تھا تب تک تو ان کو آسان تھا نا وہ اسی طرح سے پڑھنا.
کیونکہ اس وقت تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھوا بھی رہے تھے نا، تو وہ لوگ کس پر لکھ رہے تھے؟ مختلف اس کے مراحل ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی، ابھی تو یہ آپ کا پہلے، یہ میں جو ہے نا ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تو بیسک یعنی بنیادی احکام تجوید ہے نام اس کتاب کا بھی، تو انشاءاللہ اس میں سے گزرنے کے بعد آئندہ کبھی ایسا ہوا تو پھر اور ڈیٹیل سے جب بتائیں گے کبھی، تو پھر اس میں آپ کو اور چیزیں مراحل ساری کہ کیسے لکھوایا، کیسے کیا، کن چیزوں پہ لکھا، حرکات تھی کہ نہیں، نقطے تھے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کبھی کسی زمانے میں انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ ہے کہ کیسے کیا، تو انہوں نے کیونکہ عرب سے عجم تک جانا تھا، گیا، اسلام بھی اور قرآن بھی پڑھنے والے، تو اب ان کو کیسے بتائیں کہ یہاں پہ کیا ہے اور کیا، اس لیے انہوں نے اس کے رولز جو ہیں وہ تھے، یعنی یہ نہیں کہ نئے کو شروع کیے تھے، عرب کی جو زبان کے جو بھی قواعد ہوتے ہیں، آپ دیکھیں انگلش ہے اس کی بھی گرامر ہے، کوئی لینگویج ہے ہر ایک کے رولز ہوتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے جو رولز تھے وہ لکھے، سب تک وہ پہنچائے، انہیں رولز کو قواعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قواعد یا اصول یا جو بھی، تو یہ جمع کرنے والے جو حضرات ہیں نا، ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو ہسٹری میں نا، اس میں بھی آپ دیکھیں تو میں نے جہاں لکھا ہے وہ ایک قول یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ابو القاسم عبید بن سلام ہوں، یعنی ان کے نام ملتے ہیں اس ہسٹری میں نا، بہت سارے لوگوں کے نام ملتے ہیں تاریخ میں کہ یہ بھی ہیں، الخلیل بن احمد بھی ہیں، ان کا بہت نام ہے اس میں، جو تجوید کی جو ہسٹری ہے نا اس میں ان کا نام آتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ قرات جنہوں نے تجوید کے قواعد مرتب کی، اس میں جو میں ایک جگہ اور بھی پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے ان کا ایک اور ہے ابو اسود الدولی، ان کا نام بھی ملتا ہے، اور بہت سارے نام اس طرح سے ہمارے نا مطلب 4-5 اقوال ہیں جن کے سب بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہیں، جن میں سے مختصراً میں نے یہ 2-3 نام لکھے ہیں، اور یہاں لکھے نا اور دوسرے ائمہ قرات جنہوں نے تجوید کے قواعد مرتب کیے بہت سارے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی حروف کیسے ہیں، اس میں ان کو کیسے جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے آگے اس کو مطلب پورا جملہ جو ہے، یعنی آیتیں یا ہر چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے لکھوائی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ یہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس نے قلقلہ کیا، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات کے ان لوگوں نے پھر اس میں کہا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قلقلہ کیا، یہاں پہ اخفا کیا ہے، یہاں پر یہ، تو جب ہم تجوید کے جب سارے رول سیکھتے تھے تو ہمارا جب ایگزام ہوتا تھا تو اس میں سے کوئی آیت لکھ دی اور اس میں سے ہمیں کہتے تھے گیو ریزن، عربی میں ہوتا ہے علیلی تعلیل بیان کرو یا ریزن بتاؤ، انگلش میں بھی ہوتا ہے کوئی چیز ہے یہ فلاں ایسا کام ہوتا ہے، اب اس کے ریزن بتائیں، تو ہم لوگ اس میں نمبر 1 پہ جو لکھتے تھے، نمبر 1 پہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی پڑھا، پھر نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ ہم اس کے مطلب ترتیب سے بتائیں گے کہ اس میں مطلب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ حرف ہے، حروف اظہار ہے، تو یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے، اس طرح کر کے جو بھی تعلیل جو بھی ریزن ہے 2-3 جو بھی ہوا کریں گے وہ پھر ہم لکھتے ہیں، تو نمبر 1 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا، ان سب ریزن میں سے سب سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے، بعد میں یہ گرامر یا تجوید کے جو قواعد ہیں اس کو پھر وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہو گئی، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد جب ہم علم سیکھ لیتے ہیں یہ تجوید کا، تو علم تجوید سیکھنے کے بارے میں پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سنت ہے، کیا یہ فرض ہے، پھر سنت میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کون سی سنت ہے، موقدہ ہے، یہ کون سی ہے، تو فرائض میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرض کون سا ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ تجوید کے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی بھی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ علم سیکھنا کیا ہے، تو علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، جبکہ قرآن کی تلاوت میں قواعد تجوید پر عمل کرنا فرض عین ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیے 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا فرض عین اور فرض کفایہ میں سے کسی کو فرق پتا ہو؟ جی باجی میں بتاؤں، جی بتائیے۔ فرض عین وہ ہے کہ جس کا
ادا کرنا ہر بندے پہ، امت کے ہر بندے پہ فرض ہے، یعنی انفرادی طور پہ ہر بندے کا ادا کرنا فرض ہے. اور فرض کفایہ وہ فرائض ہوتے ہیں اگر پوری بستی میں سے یا محلے میں سے کسی طرح سے اگر ایک شخص ادا کرے تو پوری اس گروہ کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. جیسے نماز فرض کفایہ ہے تو اگر کسی محلے میں سے یا کسی بستی میں سے اگر ایک شخص ادا کرے گا تو وہ پورے ان کی طرف سے ادا ہو گئی. لیکن نماز فرض عین ہے، وہ ہر بندے پر الگ الگ سے اس پہ فرض ہے، وہ ہر بندے کا ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک ہے، وہی ڈیفینیشن یہاں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں سوال ایک اور کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ فرض کفایہ اور فرض عین ہے، تو ہم فرض کفایہ کو دیکھیں گے کہ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر انفرادی حیثیت سے لازم نہیں، بلکہ اجتماعی حیثیت سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ نماز جنازہ، مثلا بستی میں سے ایسا نہیں ہے کہ پوری بستی جائے، پورے ہی ایریا جتنے محلے والے، مطلب زیادہ سے زیادہ لوگ جانا چاہیے ویسے، لیکن اگر سب نہیں گئے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے گھر میں سے اگر مطلب کسی گھر میں آدمی ہے تو اس میں 2 ہیں تو 3 ہیں، تو کوئی بھی چلا گیا اور سب نہیں گئے، تو ایسا نہیں کہ سب کو اوپر کوئی گناہ ہوگا یا سخت پکڑ ہوگی. کچھ لوگ چلے گئے تو ٹھیک ہے، ہاں کچھ نہیں گئے، کوئی بھی نہیں گئے تو پھر زیادہ گناہ ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ فرض کفایہ اسی لیے ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو انشاءاللہ وہ فرض ادا ہو جائے گا اس ایریے اور اس اجتماعی حیثیت سے سب کی طرف سے. جبکہ فرض عین کے لیے یہ ہے کہ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار ہے. سمپل یہ بات ہے. تو مثال میں اس میں 5 وقت کی نمازوں کی اس لیے دیتی ہوں کہ مثلا اگر ایسا نہیں ہے کہ اس میں مشغول ہوں کسی کام میں، تو میں اپنے بچوں میں سے کسی کو کہہ دوں کہ اچھا چلو میں تو آج یہ کام کرتی رہی تو یا کر رہی ہوں، تو میری طرف سے تم نا یہ ظہر کی نماز پڑھ دینا. ایسا نہیں ہے، میری نماز ہے، مجھے ہی پڑھنی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑی، کسی بھی حالت میں، چاہے وہ جنگ کے حالت میں تھے، وہ زخمی بھی تھے. غزوہ احد کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی وہ ان کے زخمی تھے لیکن انہوں نے بیٹھ کر پڑھی، لیکن نماز پڑھی. تو یہ ہو گیا ہر ایک کے اوپر انفرادی حیثیت. یہ تو ایک جنرل اس کا میننگ ہو گیا فرض کفایہ فرض عین کا. تجویز سے اس کا کیا تعلق ہے یہاں پر؟ اب میرا سوال ہے، یہاں جملہ لکھا ہے علم تجوید کا سیکھنا تو فرض کفایہ ہے، تو ہم یہاں کیوں سیکھ رہے ہیں جبکہ قرآن کی تلاوت میں قواعد تجوید پر عمل کرنا فرض عین ہے؟ اب کون بتائے گا اس بارے میں کچھ، اس جملے کے بارے میں؟ میں بتاؤں؟ جی 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 جی. اچھا، کیونکہ پڑھنا جب فرض عین ہے، یعنی اس کو ضرور جو ہے وہ اسی طرح پڑھنا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے پھر سیکھنا بھی فرض ہی ہوگا نا، فرض عین ہی ہوگا. ظاہر ہے آتا ہوگا تو تب اس طرح پڑھیں گے نا. اچھا، اور کوئی بتانا چاہے؟ مطلب یہ کہ اگر تجوید کوئی بھی سیکھ لے، صرف جیسے کوئی ٹیچر اگر وہ سیکھتا ہے، اس فرض سے سیکھ رہا ہے کہ وہ پوری مطلب ایک ملک ہے، بستی ہے یا محلہ، اس میں سے کوئی ایک بندہ اگر وہ سیکھ لیتا ہے تو وہ اگر وہ سیکھ کے سب کو سکھائے گا، پڑھنا مطلب ہر بندے نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہر بندے کو آنا چاہیے، لیکن آگے سکھانے کے لیے ہر بندے کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. وہ اگر اس بستی میں سے ایک بندہ بھی سیکھ لے گا تو وہ سب کو سکھا رہا ہے تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن جب انڈیویجولی ہر بندہ اپنا پڑھے گا تو ہر بندے کو اس کو سیکھنا ہر بندے کو لازمی ہے، کیونکہ وہ خود اپنا گھر میں قرآن پاک پڑھے گا تو وہ اپنی اسی طرح سے پڑھے گا جیسے اس کو حق ہے، تصحیح الحروف کے ساتھ. تو سکھانے والا بندہ اگر ایک بھی بندہ سیکھ لے گا محلے میں، اگر ایک بھی سیکھا ہوا ہے تو وہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب کو سکھا سکتا ہے. لیکن پڑھنے کے لیے ہر بندے کا انڈیویجولی سیکھنا بہت ضروری ہے، وہ فرض عین میں آ جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک بستی یا ایک ایریے میں، تو ایک کسی امام کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بستی میں ایک ہونا چاہیے جو کہ مطلب طبیب ہونا چاہیے، جو طبیب الابدان، یعنی جسم کا ڈاکٹر، یعنی کہ جو ہم ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے طبیب کون سا والا، جو قرآن کا ہو، وہ یہ سکھائے. ایک تو ہونا چاہیے نا بستی میں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے، آپ نے جیسے آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا قرآن، یا جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، ان کو ہم کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں آپ ایسے ہی پڑھیں بس، اور وہ اسی طرح سے سیکھ جاتے ہیں. تو پڑھنا عملی اعتبار سے تو فرض عین ہی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا یا اس کے اسپیشلسٹ بننا یہ فرض کفایہ. جیسے ہر بندے کے اوپر ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا تو پتا ہونا کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح اور یہ غلط ہے. مطلب یہ تو اس کو پتا ہوگا زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اور یہ جو ہے یہ چیز کھاؤں گا تو یہ فائدہ ہے، یہ چیز کھاؤں گا تو یہ نقصان ہے، یہ میں لائف کیسے مطلب گزاروں. اس کو اتنا بیسک زندگی گزارنے کا پتا ہوتا ہے نا. سیم قرآن کے لیے اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کو پتا ہونا چاہیے. اس کو ضروری نہیں کہ اس کو آگے کے جو ہم رولس ہیں نا سارے ادغام متجانس نسین متقار وہ نہ بھی پتا ہوں، لیکن اس کو ریڈنگ آ جائے یہ فرض کفایہ. یعنی مطلب ہے کہ اس کو ریڈنگ آنی ضروری ہے. سیکھنا سوری فرض عین ہے، میں نے فرض کفایہ بول دیا. جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ہے نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ایز اٹ از ویسے پڑھنا آ گیا اس کو، یہ فرض عین ہے، وہ سب کو آنا چاہیے. لیکن ایز اے ٹیچر ڈیٹیل سے سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا وہ فرض کفایہ. جیسے باجی اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے دوائی تجویز کر رہا ہے تو دوائی لینے کا طریقہ مریض کو آنا چاہیے کہ دوائی کیسے کھانی ہے کیسے لینی ہے. وہ پرسکرپشن کے مطابق جو عمل کرے گا وہ مریض خود کرے گا. جی بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ضروری نہیں کہ سارے بستی والے چلے جاتے سیکھنے کے لیے، کچھ لوگ سیکھتے اور پھر اپنے ایریے میں جا کے ان کو سکھاتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایک حدیث میں بھی ہے، اس کے بھی مجھے مفہوم اس وقت مطلب پوری الفاظ نہیں یاد آ رہے اس وقت، لیکن اس میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آتے اور آ کے دین کا علم سیکھتے اور اپنے ایریے والوں کو سکھاتے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ فرض عین یہ ہے کہ ہر ایک کو تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، لیکن سیکھنا جو ہے سیکھنے کے بعد سکھانا یا ڈیٹیل سے سیکھنا وہ فرض کفایہ. چلے الحمدللہ اتنی بات سمجھ آ گئی. اب یہ ایک امام ہے امام جزری جنہوں نے تجوید کے سارے رولز کو عربی کی پوئم میں بیان کیا ہے. اسی میں سے میں نے اس کی تجوید کی اہمیت کو یہاں پہ یوں بہت سارا ماشاءاللہ ہر لیسن کے بہت سارے ان کے وہ ہیں، اس میں سے میں نے خالی یہ ایک حصہ لیا ہے. وہ امام جزری کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آثِمٌ. یعنی تجوید والاخذ ہے نا، اور تجوید کے مطابق عمل یعنی تلاوت جو ہے وہ ضروری اور لازم ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ کام حتمی ہے لازمی ہے، تو اس سے حتمی یعنی ضروری ہے اور لازم لازمی ہے. مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ، جو شخص یجوید کیا ہے تجوید سے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، جو شخص قواعد تجوید سے قرآن نہ پڑھے آثم کیا ہے گناہ گار ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا وہ تجوید کے ساتھ ہی معبود نے نازل کیا ہے. یہ جو اس میں ترجمہ لکھا ہے نا قرآن اور تجوید، یہ مطلب بریکٹ میں اس سے مراد ان ضمیروں سے مراد لیا لِأَنَّهُ کیونکہ وہ ٹھیک ہے کیا قرآن بھی یعنی اس یعنی کس کے ساتھ تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس نے اتارا الہ معبود نے انزلہ نازل کیا. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور اسی طرح اس منہ اس کون اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے الینا ہم تک وصلہ پہنچا. تو یہ امام جزری اس بارے میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی تجوید جو ہے وہ سیکھنا ہمارے لیے حتمی اور لازمی ہے، ضروری اور لازمی ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے سیکھیں گے. اب تجوید کے ارکان جو ہے وہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، ہمیں یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ ارکان کیا ہے. اچھا سب سے پہلے تو ارکان کو سمجھیں. ارکان کیا ہے؟ رکن، اس کی واحد رکن ہے. رکن جو ہے اگر ہم مختلف چیزوں سے سمجھیں، مثلا کسی عمارت ہے اس کے جو ستون ہیں، پنجابی میں اس کو تھم بھی بولتے ہیں، ستون ہیں، انگلش میں پلر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ستون جو ہیں وہ رکن ہے. اسی کوئی میز ہے یا کرسی ہے، اس کی جو چار پائے یا چار ٹانگیں ہیں اس کو رکن کہتے ہیں. جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو، جس کے اوپر وزن ہو، یا جس کے اوپر اس کو کھڑا کرنا، سٹیبل کرنا،
تو ظاہر ہے اگر کوئی ستون ہٹا دیں، کوئی ایک ستون بھی، ایک پلر بھی ٹوٹ جائے یا وہ گرا دیں یا وہ ویک ہو، اس بلڈنگ کا کیا حال ہوگا؟ تو اب یہاں تجوید کے بھی 4 پلر ہیں، 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 حروف کے مخارج کا جاننا۔ اب شروع سے دیکھیں، بار بار ہماری ڈسکشن جو ہے نا یہ 2 چیزوں پر ہی ہوگی جو ہم نے شروع میں بھی پڑھا کہ اس میں کیا ہوگا، مخارج ہوں گے، حروف کے مخارج کا جاننا، اس کی پہچان بہت ضروری ہے کہ مخرج کہاں سے، اور اسی کی غلطیاں ہوتی ہیں ابھی تک بھی۔ کتنا بھی لیسن پڑھ لیں جب عملی پہ جاتے ہیں تو ہمارے جو ہیں آئین اور حمزہ میں فرق کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھ نہ پائیں، شروع سے سمجھ لیں، آگے جا کے مسائل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے مخرج کا جاننا علمی اور عملی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حروف کی صفات کا جاننا علمی اور عملی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ علمی اعتبار سے بہت کتابیں پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن جب عملی دیکھیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو ہر چیز میں دیکھتے ہیں نا کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، تو اس لیے دونوں اعتبار سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہمیں حروف کے مخارج کا پتہ چل گیا، صفات کا پتہ چل گیا، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، زبان سے کثرت سے اس کی مشق کرنی ہے۔ عربی میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ریاضت اللسان بکثرت تکرار، زبان سے کثرت سے ٹو مچ پریکٹس۔ اور حقیقت ہے اس کا میں نے بھی یہ دیا اپنی زندگی میں بھی کہ جب میں وہ شروع میں لفظ سیکھ رہی تھی تو اس میں جب ٹیچر بتا دے کہ یہ لفظ ایسے نکلتا ہے، گھر آ کے اس کو بار بار کرنا ہے۔ اگر خالی اس وقت کلاس نے ٹیچر نے کرا دیا، پھر ہفتے بعد گئے اور بس کتاب لے گئے یا قرآن لے گئے اور پھر پڑھنے لگے، تو ہماری کیسے ٹھیک ہو سکتی جب تک ہم نے پریکٹس ہی نہیں کی۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی کرنا، یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت، یہ یعنی چاروں جو ہے اس کے لازم و ملزوم ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اور چوتھا کسی ماہر استاد سے سیکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا اب اس میں سے 4 ہے نا، اور چاروں لازم و ملزوم میں نے کہا۔ اچھا اگر اس میں سے یہ ہٹا دیں، چوتھے کو ہٹا دیں، تو آپ جو ہیں کوئی کتاب اٹھائی تجوید کے مخارج اس میں سے پڑھے اور صفات بھی پڑھنی، اور خود سے خود آپ مشق کر رہے ہیں، آپ کی کریکشن کرنے والا کوئی نہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا زبان کہاں لگ رہی ہے، حرف مفخم کیسے ہو رہا ہے، کیسے مرقق ہو رہا ہے، کیسے کہاں مد کرنی؟ تو کتاب سے نہیں آتا۔ یہ تجوید کا علم ایسا ہے کہ کتاب سے صرف نہیں آئے گا۔ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب دیتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے جائیے اور جائیے ان کو جا کے دے دیں اور جا کے پڑھ لیں، نہیں۔ اور ایک شاید مشہور سنا بھی ہو آپ لوگوں نے کہ بنا تیلوں دیا بلدہ نہیں اور بنا مرشد سبق پکدا نہیں، یعنی بنا ٹیچر کے آپ نہیں، بغیر تیل کے جو ہے دیا نہیں جلے گا، اور بغیر استاد کے آپ سیکھ نہیں پائیں گے۔ کوئی کریکشن کرنے والا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا۔ اس لیے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم گھر میں جب کر رہے تھے تو ہماری تو صحیح ہم پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا آپ کے سامنے غلطی ہو رہی ہے تو مطلب ہے کہ کوئی کریکشن کرنے والا نہیں تھا۔ پہلے سمجھنا ضروری ہے، خالی کتاب سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ ہم نے مطلب ہٹایا تو یہ مسائل پیش آئے۔ اچھا اس کے بعد ہم یہ چلے استاد بھی دے دیا، ٹیچر بھی آپ کو مل گیا، آپ نے تیسرے والے پہ عمل ہی نہیں کیا۔ آپ نے تھیوری پڑھ لی کہ مخرج یہ ہے، صفات یہ ہیں، اور گھر جا کے پریکٹس نہیں کر رہے۔ پہلے سمجھنا، ٹیچر سے سمجھنا ضروری ہے، پھر پریکٹس کریں تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ نے نہیں کی تو بھی وہ کمزور ہے پلر، مطلب یہ پلر کمزور ہے تو تجوید آپ کی کمزور ہی رہی۔ اس کے بعد آپ نے مخرج بھی پڑھ لیے، زبان سے کثرت سے تکرار بھی کر رہے ہیں، اور استاد بھی آپ کو سکھا رہا ہے، لیکن آپ صفات کو نہیں سمجھ پا رہے، جو کہ ابھی تک بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی لام کو ہلا دیا، اب کسی جگہ قلقلہ ہے کسی جگہ نہیں ہے، تو ہر جگہ ہی حروف کو ہلا کے وہ قلقلہ کر رہے ہوں، تو صفات کو نہیں سمجھے، ہر جگہ غنہ کر رہے ہوں یا کسی جگہ بھی نہ کر رہے ہوں، سمجھے ہی نہیں ابھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، یعنی علمی اور عملی اعتبار سے، ہر چیز کو میں علمی اور عملی اعتبار سے کہہ رہی ہوں، یعنی حروف کے مخارج جان لیے وہ علمی اور عملی اعتبار سے، صفات جانی وہ بھی علمی اور عملی اعتبار سے، زبان سے کثرت جو ہے تکرار کرنی ہے، تو ظاہر ہے حرف جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ
اس کو مفخم کرنا ہے, مرقق کرنا ہے, باریک یا موٹا کرنا ہے, زبان سے مشق کریں گے نا تب ہوگا. اور اسپیشلی جب دو طرح کے لفظ, مثلا فار ایگزامپل آپ کے پاس لفظ آتا ہے اخذ, تو اب 3 لفظ ہیں, ایک آگے جا کے آپ مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن جسٹ ایک مثال دے رہی ہوں کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے, خا کے اوپر بھی زبر ہے, دال کے اوپر بھی زبر ہے, اوپر تو آگے حرکات, لیکن حمزہ کا مخرج کیا ہے, خا کا مخرج کیا ہے, دال کا مخرج کیا ہے, تو آپ ہر ایک کے مخرج پہ جائیں گے, پھر اس کی صفات یعنی کون سا حرف باریک ہے کون سا موٹا ہے, اس کے آپ اے خا ذ, آپ نے پہلے ٹیچر سے سمجھنا ہے کون سا حرف باریک ہے کون سا موٹا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کی حرکات کیا ہے, پھر اس کو کیسے ادا کرنا ہے, یہ سمجھ لیا, پھر پریکٹس کریں. سمجھے بغیر پریکٹس کریں گے تو غلط پریکٹس ہوگی. تو پہلے ٹیچر سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے, پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنی. تو مفخم, مرقق یا یہ ساری ٹرمز آگے آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ یہ رکن ہے, یہ چاروں جو ہے ارکان. اس میں سے کوئی بھی ویک ہوگا آپ کی تجوید ویک ہوگی. جس کی بھی ابھی تک مسٹیک اگر ہوتی ہیں یعنی آگے جا کے کسی بھی لیول پر جا کر, تو وجہ یہ ہوگی ان چاروں رکن میں سے کوئی ایک کمی ہے. اوکے, ابھی آپ نے سارا سمجھ لیا. میرا یہ ایک سوال ہے اور یہ ختم یہ کر کے تو اس کے بعد ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ اس سے آپ نے کیا سمجھا, تجوید کو کس نے سٹارٹ کیا, کس نے شروع کیا؟ ابھی کون جواب دے گا؟ بتاؤں باجی؟ جی بتائیے. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تابعین تک پہنچا, اور نسل در نسل یہ ہم مسلمانوں تک پہنچا. پھر تو ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو ہم کہیں گے نمبر 1 پہ عملی اعتبار سے سب سے, جب ہم سوال کرتے ہیں پہلے کون تھے, تو عملی اعتبار سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس. پھر اس کی ڈیٹیل آگے ساری جیسے آپ نے ابھی بتائی. اور علمی اعتبار سے ان میں ناموں میں پھر مختلف نام آتے ہیں, جس میں سے میں نے 1-2 نام لکھے اور باقی بھی کہا کہ آئمہ قرات. بہت جزاک اللہ خیر.